میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار 1 قبا 1 امامہ دے گا اور تجھے 100 امامے 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج کے سر پر قیصر روم کا ہاتھ ہے؟ اس نے منجے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے ایک، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ عربی سالار۔ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد رضی اللہ عنہ کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوں کی یہ جرت! وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے آ جائیں اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاخن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے آنے لگے تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن الولید، معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں؟ بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں۔ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دی اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھیں۔ ادھر سے تیر اور پتھر آ رہے تھے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الازور دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابن الولید، زرار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کی بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الازور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار رضی اللہ عنہ نے زرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک معرکے میں یہ ڈھال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہا کرتا تھا۔ زرار بن الازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن الازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک آدمی کو زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔
انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جب وہ امان کے حاکم کے قریب سے گزرے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار رضی اللہ عنہ کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے۔ میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، رومیوں میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مورخوں جن میں واقدی، ابن الحشام اور طبری شامل ہیں نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آ گئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب ان سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار رضی اللہ عنہ نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین جن کے تاریخ میں نام نہیں دیے گئے کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سی رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کے افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنی ہوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خون ریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو مارکے سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی، تو نتیجہ ظاہر ہے کہ کیا ہوگا اور اس نتیجے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار قبقلار نے کہا۔
میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں ہی کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشتبہ نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کپکلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہوتا تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے، ایک سالار نے کہا۔ وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے، وردان نے کہا۔ یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا، مشورہ دینے والے سالار نے کہا۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا۔ میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا، وردان نے کہا۔ میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، داؤد نے کہا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا اور داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا سا قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتاؤ ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر 1 یا 2 زخموں کے نشان تھے جن سے ان کا چہرہ بگڑا نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بھوکلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد، خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔
جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں. مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا. اگر تمہارے سپہ سالاروں نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا. اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے, پھر ہم صلح کر لیں گے. داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا. وہ آداب بجا کر چل پڑا. خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا. خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھی. داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں, وہیں کھڑا رہا. وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں. وہ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد پر جھپٹنے لگا ہو. ابن الولید, داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا, میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا. اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے. کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے. داؤد نے کہا, مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں. جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچی کی طرح اتر جانے والی ہوں اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اے عربی سالار, میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی. میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا, ان کی جال و مال کا خیال رکھنا. اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے. خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا. داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دے آیا ہے اور خالد مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے. داؤد نے خالد رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی. اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر آ جائیں گے. صبح طلوع ہوئی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش سنائی. وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے. خالد رضی اللہ عنہ نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 رومیوں کو ختم کر دوں. بڑا اچھا شکار ہے. نہیں ابن الولید, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ تیرا کام نہیں. 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو بڑا قیمتی آدمی ہے. یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں, انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے. خالد رضی اللہ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. ان میں زرار بن الازور رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا. مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اور وردان کی ملاقات ہوگی. وردان خالد رضی اللہ عنہ کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 آدمی گھات سے نکل کر خالد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے. 3 اور مورخوں نے بھی یہی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے. وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے. خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے. اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں. وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا. ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. او عرب کے بدو, وردان نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا, تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو قیصر و روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے. اور لٹیرے, کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ اور رومی کتے, خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا, میں تجھے آخری بار کہتا ہوں, اسلام قبول کر لے یا جزیہ عطا کر. وردان نے جھپٹ کر خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا. آؤ آؤ, وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے. خالد رضی اللہ عنہ کم طاقتور تو نہیں تھے لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا. خالد رضی اللہ عنہ نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں, لیکن کامیاب نہ ہو سکے. انہوں نے دیکھا کہ 10 آدمی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں. خالد رضی اللہ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا. انہیں توقع تھی کہ زرار رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا, مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے.
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں.